ہیں اللہ کی عطا سے چاہیں تو کم وقت کے اندر کئی مقامات پر تیزی کے ساتھ فاصلہ طے کرتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں. تو لہذا چونکہ احادیث کریمہ سے ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لہذا بعد وفات اولیاء کرام کے تصرف کا عقیدہ رکھنا یہ غلط نہیں، بالکل درست عقیدہ ہے. اچھا، یہ بات فرمائیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے. کہا یہ جاتا ہے صاحب کہ اولیاء کرام سے جو ہے وہ امداد طلب نہ کی جائے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ سے جو ہے وہ مدد طلب کرنی چاہیے. کیا ظاہری زندگی میں یا ظاہری وفات کے بعد اولیاء کرام سے امداد طلب کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں مسئلہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. بغیر اللہ کی عطا کے بڑے سے بڑا نبی بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے صحابہ، بڑے سے بڑا ولی ایک تنکا بھی دینے پر قادر نہیں ہے. اور طلب امداد اللہ سے ہی کرنا اولا بھی ہے، افضل بھی ہے، اس کا کوئی منکر نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی عطا سے اولیاء کرام کچھ عطا فرمانے پر قادر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس اللہ کی ہی عادت کریمہ ہے کہ بندوں کو جو کچھ عطا فرماتا ہے بغیر وسیلے کے عطا نہیں فرماتا. آپ دیکھ لیجئے، رزق کا معاملہ دیکھیں، اولاد کا معاملہ دیکھ لیں، عزت کا معاملہ دیکھ لیں، ذلت کا معاملہ دیکھ لیں، زندگی کا معاملہ دیکھیں، موت کا معاملہ دیکھیں، آپ کو ان تمام چیزوں میں وسائل نظر آئیں گے. کوئی ایک چیز بھی کائنات کی ایسی بتا دیں جو بغیر کسی وسیلے کے اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقتاً دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جیسے دنیاوی اسباب ہوتے ہیں، دنیاوی ذرائع ہوتے ہیں اور ان سے چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہے اللہ کی، ان ذریعوں سے پہنچ رہی ہے. بالکل اسی طرح اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ اولیاء کرام اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتے ہیں. اور وسیلے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ داتا صاحب ہمیں بیٹا عطا فرمائے تو داتا صاحب یوں ہاتھ نکال کے ایک بچہ ہمیں عطا فرما دیں گے. یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹا عطا فرما دے. تو گویا کہ مسلمان کا عقیدہ جو میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث بیان کی، یہ ہوتا ہے مسلمان کا عقیدہ کہ چونکہ اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تم مجھ سے جو مانگو گے میں عطا کروں گا، جس چیز سے پناہ طلب کرو گے پناہ دوں گا، یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے. اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں. اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں اسی طرح. بالکل، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اگر ہماری دعا ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو شاید ہماری تو رد ہو جائے، لیکن ان سے تو اللہ کا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما دے گا. مفتی صاحب، آپ کی بات سے ایک بڑی خوب بات نکلتی ہے کہ وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن پروردگار تو ان سے دنیا اور آخرت میں ویسے ہی راضی ہے، کیونکہ جب انہیں ولایت نصیب کی ہے اور ان کی جب عرضی جاتی ہے تو سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا، تصرف کی آپ نے بات فرمائی، یہ تصرف کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب جب اولیاء کرام اتنا تصرف فرما سکتے ہیں تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ نظر آتا ہے کہ مزارات پہ جو اتنا جناب غیر شرعی افعال ہو رہے ہوتے ہیں اور غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں جن کو آنکھیں دیکھتی ہے تو پسند نہیں کرتی، اور ایسے معمولات ہیں کہ جس کے بارے میں واقعی ہمیں سوچنے پہ جو ہے بہت زیادہ مجبور کیا جاتا ہے کہ اتنا تصرف، اتنی طاقت، اتنے تمام تر معاملات، اتنی کمان، باوجود اس کے جو ہے یہ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں. تو پھر اس کی کیا لاجک ہم سمجھیں گے؟ ہاں، یہاں یہ سوال بیدار ہو سکتا ہے. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اولیاء کرام تصرف و قدرت رکھتے ہیں تو انہیں گناہ سے روک کیوں نہیں سکتے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قدرت اور وسعت نہیں رکھتے، کیونکہ رکھتے ہوتے تو کیوں گناہ کو نہ روکتے. بالکل وہی بات ہے، یعنی روک کیوں نہیں لیتے؟ جی ہاں. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں پر روکنے پر، گناہوں سے روکنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکتا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ جی یہاں مصلحت ہے. یہ مصلحت خداوندی آڑے آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر بندوں کی پکڑ فرمانے لگے تو گناہگار رہیں گے کہاں؟ پھر تو ہر شخص نیک بن جائے گا، غیبی معاملے منکشف ہو جائیں گے، اور غیبی معاملہ منکشف ہونے کے بعد تقوی پرہیزگاری بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے. لہذا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تصرف فرما کر لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتا ہے بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے، اسی میں مصلحت پوشیدہ ہے. اسی طرح اولیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا اس مقام پہ تصرف کرنے سے کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اگر ایک ولی فوراً تصرف کر کے کسی کو گناہ سے روک دے
یا ہر ایک کو گناہ سے روک دے تو پھر لازم سی بات ہے کہ پھر لوگ نیک پرہیزگار بن جائیں گے، یہ غیبی معاملہ ظاہر ہو جائے گا، تو مصلحتاً وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تصرف نہیں کر سکتے یا معاذ اللہ ان کاموں کو وہ بھی پسند کر رہے ہیں اس لیے مہلت دے دی ہے، ایسی یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، انہیں تصرف کا اختیار ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تصرف اللہ کی عطا سے کرتے بھی ہیں، خواب میں آ کے بتا دیتے ہیں، ظاہر ہو کر بتا دیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے خطا سے، گناہ سے، یہ بہت سارے معاملات اور اس طرح کے واقعات آپ کتب کرامات اولیاء کے اندر آپ پڑھیں گے، یہ بکثرت بزرگوں نے نقل فرمائی ہیں، لیکن ہر ایک کو اس لیے نہیں روکتے کہ اس میں مصلحت خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہوا ہے، تو اس سے عدم تصرف یا عدم قدرت پر دلیل لانا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس سوال سے جو ایک سوال اور اٹھتا ہے ضمناً وہ یہ اٹھتا ہے کہ صاحب کہیں کہیں یہ بھی مطلب آواز آتی ہے کہ صاحب یہ کہیں ایک تربیت کا حصہ نظر آتا ہے کہ صاحب ان کی بارگاہ میں جو ہے اس طرح کے جو غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید یہ تربیت کا حصہ ہے، تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام تو اس قسم کی تربیت نہیں فرماتے تھے، نہ اولیاء کرام نے کبھی اس قسم کی تربیت فرمائی ہے۔ نہیں معاذ اللہ، اولیاء کرام کس قسم کی تربیت کریں گے، اور یہ تربیت تو شیطانی تربیت کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ گناہوں کے لیے تربیت باقاعدہ کرنا یہ تو شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اولیاء کرام تو لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے مبعوث فرمائے جاتے ہیں، یعنی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے مکلف بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، متبعین لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیچھے ہیں، تو وہ ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں، اور برائی کو دیکھ کے ان کے قلوب رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا اظہار سب کے سامنے نہیں کرتے، یا صاحب مزار تمام معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ناپسند بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک عام آدمی اگر نیک ہے تو گناہ دیکھ کر اس کو غیرت محسوس ہوتی ہے، غیرت کا مطلب ہے ناپسندیدہ اس بات کو سمجھتا ہے اور اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے، یہ ایک عام مومن کا معاملہ ہے، تو صاحب مزار کی غیرت کا عالم کیا ہوگا، تو وہ بہت زیادہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اضطراب کے عالم میں ہوتے ہیں، لیکن وہی مصلحت خداوندی آڑے آ جاتی ہے تو وہ اظہار تصرف نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو مہلت دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ وہ اولیاء کرام جان بوجھ کے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کو مطلب گناہوں پہ دلیل کر رہے ہیں، یہ بات غیر مناسب ہے۔ اگر ان کے بارے میں یہ بدگمانی کی جائے تو معاذ اللہ کل کافر کھڑا ہو کے اللہ کے بارے میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہے، تو ہمیں اس کو بھی جواب دے کے، یعنی ہمارا ذاتی فعل ہے جناب، اس میں جو صاحب مزار ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو کوئی ایسی تربیت نہیں کی۔ اچھا، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صاحب ایک شخص کو ولایت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولایت کی گدی پہ بٹھا دیا، ولی بن گیا، وہ کیا ولایت ولی بننے کے بعد بھی سلب ہو جایا کرتی ہے؟ جی ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرتبہ ولایت پر فائز فرمائے اور کچھ عرصے بعد مختلف اسباب کی بنا پر اس کی ولایت کو سلب فرما لے، ممکن ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اسباب کے حوالے سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اگر ایک شخص سے اس کو ولایت دی اور اس کی ولایت سلب ہو گئی تو اب اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب سبب ہوتے ہیں، ایک سبب تو